اس کے بعد مسئلہ ہے کہ موت یہاں ہو کینیڈا میں اور دفن کے لیے ہندوستان یا پاکستان لے جاتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا اور حدیث سنائی حضرت عائشہ کی کہ 17 مائل پر سے ان کا جنازہ مکہ میں لایا گیا تھا۔ مکہ کا قبرستان تو بڑا بابرکت قبرستان ہے، مدینہ کا قبرستان تو بڑا بابرکت قبرستان ہے، اس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھائی کا جنازہ لایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں موجود ہوتی تمہارا جنازہ یہاں نہیں لانے دیتی، وہیں دفن کرواتی۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہوا ہے وہیں دفن کیا جائے گا، اس کا جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جائز نہیں ہے۔ اور کوئی کسی بزرگ کا جنازہ گیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ فلاں بزرگ کا جنازہ پاکستان سے ہندوستان میں لے جا کر دفن کیا تھا، تو یاد رکھو کسی بزرگ کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ہے، عمل قرآن و حدیث ہے، حجت اتھارٹی قرآن و حدیث ہے۔ بڑے سے بڑے بزرگ کا کوئی عمل کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کیا جائے گا، اسے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس ملک میں اگر کوئی انتقال ہوا تو پاکستان یا ہندوستان لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی زمین میں کیا فضیلت رکھی ہے؟ مکہ مدینہ کی زمین میں تو فضیلت رکھی ہے، مکہ کا قبرستان اس کے فضائل آئے ہیں، مدینہ کے قبرستان اس کے فضائل آئے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی زمین میں کیا فضیلت رکھی ہے؟ اور یہاں کی زمین میں کیا نحوست ہے؟ اور اگر اتنی ہی نحوست یہاں کی ہے تو کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ جاؤ گھر اپنے۔ لہذا میرے بھائی برٹش والے بھی یہ کرتے ہیں، انڈیا والے تو نہیں کرتے کہ جنازہ انڈیا لے جاتے ہوں، لیکن پاکستان کے ہمارے بھائی جو برٹش میں ہیں وہاں بھی اللہ کے بندے کرتے ہیں، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، جنازہ پاکستان لے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اگر ہندوستان والے انڈیا والے کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، پاکستان والے کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو جہاں انتقال ہوا اس کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یاد رکھو، پرانے زمانے میں یہ چلا کہاں سے میں بتاؤں، پہلے قبرستان ہمارے الگ نہیں تھے، ایک ہی قبرستان تھا، اسی میں عیسائی بھی دفن کر رہے ہیں، اسی میں مسلمان بھی دفن کر رہے ہیں، اسی میں یہودی بھی دفن کر رہے ہیں، یہ صورتحال تھی۔ اب الحمدللہ برٹش میں بھی یہ صورت نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے، اب سیپریٹ ہو گئے ہیں، عیسائیوں کا قبرستان الگ ہے، ہمارا خطہ اور خطہ الگ ہے۔ تو یہ شروع ہوا تھا اس وقت سے کہ عیسائیوں کے بیچ میں غیر مسلموں کے بیچ میں میت کیسے دفن کریں، اس مجبوری میں وہ لے جاتے تھے، تو وہ جس وقت شروع ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا، لیکن اب وہ مجبوری نہیں رہی، لہذا اب لے جانا جائز نہیں ہے۔ اب بھی کسی خاص جگہ پر ایسا ہے تو وہاں سے دوسرے اس شہر میں لے جاؤ جہاں مسلمانوں کا الگ قبرستان ہے۔ ملک سے مثلا اس ملک کے اس کینیڈا کی جگہوں کے مجھے نام یاد نہیں ہے، پورے مہینے میں یہی ٹورنٹو کا نام یاد ہوا ہے اور کسی جگہ کا نام مجھے ابھی یاد ہی نہیں ہے، لیکن فرض کرو کہ یہاں کا جو دارالسلطنت ہے اٹاوا ہے، کیا ہے، اوٹاوا میں فرض کرو کہ وہاں مسلمان ہے اور وہاں قبرستان مسلمانوں کا الگ نہیں ہے، عیسائی مسلمان سب ایک ساتھ دفن ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ دفن نہیں کرنے کا، وہاں کے جنازہ ہو جائے تو کینیڈا ہی کے کسی ایسی بستی میں لے جاؤ جہاں مسلمانوں کا قبرستان الگ ہو۔ تو میں کہتا کہ پہلے جو شروع ہوا تھا وہ اس مقصد سے شروع ہوا تھا، اب وہ مقصد الحمدللہ برطانیہ میں بھی نہیں رہا، یہاں بھی نہیں رہا، ہمارے قبرستان الگ ہو گئے، لہذا اب لے جانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ سمجھو، جہاں انتقال ہوا وہاں سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے قاعدہ یہ سمجھو کہ ایک آدمی وطن میں انتقال نہیں ہوا ہے، دوسری جگہ انتقال ہوا ہے، کیوں دوسری جگہ کیوں انتقال ہوا؟ ایمرجنسی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر وہاں سے قریب میں ہاسپٹل میں گیا، وہاں دم توڑ دیا، یا بیمار ہو گیا تھا تو ہم دیوبند سے اسے علاج کے لیے میرٹھ لے گئے، دلی لے گئے، اور دلی سے بامبے لے گئے، مدراس لے گئے، وہاں سے امریکہ لے گئے، تو علاج کے لیے بہت دور دور تک لے جاتے ہیں، اور جہاں علاج کے لیے گئے تھے وہاں دم توڑ دیا، اسے انتقال ہو گیا۔ تو یہ احوال پیش آئے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی وجہ سے انتقال ہو جائے، علاج کے لیے گیا تھا اور انتقال ہو جائے، ایک تو شکل یہ ہے،
اور ایک یہ ہے کہ دیوبند کا ایک شخص میرٹھ ہی میں رہتا تھا، دلی ہی میں رہتا تھا، بامبئی ہی میں رہتا تھا۔ تو اب مسئلہ سنو، جہاں آدمی کا انتقال ہوا ہے وہاں تجہیز و تکفین کرنے میں پریشانی ہے۔ کیوں؟ وہاں کسی سے جان پہچان نہیں ہے، کہاں میت کو غسل دیں، کون جنازہ اٹھانے کے لیے آئے، کن مسلمانوں کو بلائیں، ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، کہاں جنازہ پڑھیں، کون سے قبرستان میں لے جائیں، کون قبریں کھودے، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض مرتبہ۔ اور اپنے گھر لے جائیں تو دلی سے دیوبند میت آئے گی تو 1000 روپے ایمبولینس لے لے گی، اور 1000 روپے دے دیے اور گھر آ گئے، اب کوئی نو پرابلم، گھر میں غسل بھی ہو رہا ہے، کفن بھی آ رہا ہے، سارے رشتہ دار جاننے پہچاننے والے جنازے میں بھی آ رہے ہیں، قبرستان بھی کھود رہا ہے، اور کوئی تجہیز و تکفین پریشانی نہیں ہے، 1000 روپے ہی خرچ ہوئے، اور دلی میں دفن کریں گے 1000 روپے بچ جائیں گے، لیکن اتنی مصیبتیں کھڑی ہوں گی، کہاں ہم دفن کریں گے؟ ہم 2 تو وہاں ہاسپٹل میں تھے، اب 2 آدمی اپنی میت کو کہاں نہلائیں، کہاں اس کو نماز پڑھیں، کہاں قبرستان میں لے جائیں، کن سے قبریں کھدوائیں؟ ایسی 2 شکلیں کے بیچ میں آدمی آئے تو جو ہلکی مصیبت ہو وہ اختیار کرنی چاہیے، یہ قاعدہ یاد رکھو۔ علاج کے لیے بامبے میں لے گئے تھے، علاج کے لیے مدراس میں لے گئے تھے، علاج کے لیے امریکہ لے گئے تھے اور انتقال ہو گیا۔ اب بامبے سے دیوبند لانا، مدراس سے دیوبند لانا، امریکہ سے دیوبند لانا، اس میں بہت پریشانی ہے، اور بامبے ہی میں دفن کر دینا، مدراس ہی میں دفن کر دینا، امریکہ میں دفن کر دینا، وہ بھی غریب الوطن اجنبی جگہ پر دفن کرنے میں بے شک پریشانیاں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ مسلمانوں سے کوشش کرو گے، 1-2 مسجدوں میں جا کر ہیلپ مانگو گے تو مسلمان تعاون کریں گے اور تھوڑی بہت پریشانیوں سے جنازہ دفن ہو جائے گا۔ اور امریکہ سے دیوبند میں لے جاؤ گے، مدراس سے دیوبند لاؤ گے، بامبے سے دیوبند لاؤ گے تو کتنے خرچہ ہو جائے گا؟ تو اب جائز نہیں۔ اور اگر راستے میں دیوبند سے دلی جاتا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں مر گیا، اس کو گھر لانا جائز ہے۔ دیوبند دلی میں علاج تھا، وہاں انتقال ہو گیا، اسے گھر لانا جائز ہے، کیونکہ وہاں سے گھر لانے میں کم پریشانی ہے اور دلی میں اس کو دفن کرنے میں زیادہ پریشانی ہے۔ یہ اس زمانے کے جو حالات بدلے ہیں ان حالات کے اعتبار سے یہ مسئلے کی ہم نے تفصیل کی ہے، ورنہ پرانا جو مسئلہ تھا کتابوں میں، جب نقل و حمل کی اتنی فیسلٹی نہیں تھی، اس وقت تو مسئلہ یہ تھا کہ جس کا جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے تھا، لیکن اب فیسلٹی بہت ہو گئی، سہولتیں ہو گئی، اور وطن سے بے وطن رہنے والے، غیر وطن میں رہنے والے ہی نہیں مرتے بلکہ علاج وغیرہ کے لیے گئے ہوئے بھی انتقال کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے بدلے ہوئے حالات میں مسئلے کا اب حل یہ ہے کہ آدمی کا دوسری جگہ انتقال ہوا ہے، وہاں دفن کرنے میں کم پریشانی ہے، وطن میں لانے میں کم پریشانی ہے۔ وہاں بہت پریشانی ہے، اور وطن میں لائیں گے تھوڑا خرچہ ہو جائے گا لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اتنا قریب میں لا سکتے ہو، دلی سے دیوبند لا سکتے ہو، لیکن بامبے میں علاج ہو رہا تھا، مدراس میں علاج ہو رہا تھا، وہاں سے لانے میں بہت خرچ ہے، اور وہیں دفن کرنے میں بے شک تھوڑی پریشانی ہے لیکن کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہے، تو پھر بامبے اور مدراس سے دیوبند لانا جائز نہیں، وہیں دفن کرو۔ یہ میں نے ایک قاعدہ اور مثال دی ہے، اسی کے قاعدے کی روشنی میں سب مسائل سمجھ لو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر میت نے اس کی وصیت کی ہو تو اس کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ لازم نہیں ہے۔ میت نے اس کی وصیت کی ہو، یہ وصیت پوری کرنی لازم نہیں ہے، وہ وصیت جو شریعت کے مطابق ہے وہی پوری کرنی لازم ہے۔ ایک آدمی نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے مدینہ کے قبرستان میں دفن کیجیے، اب مدینہ والے، سعودیہ والے تو اجازت ہی نہیں دیتے، وہ زندہ کو اجازت نہیں دیتے، وہ زندہ کو اجازت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، جو وصیت شرعاً جائز ہے وہی وصیت آدمی کو کرنے کا حق ہے، اور وہی وصیت پورا کرنا ضروری ہے، اور جو جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ایسی وصیت کرنا وصیت باطل ہے، وہ وصیت باطل ہے، شریعت کے حکم کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک پرچے کے جوابات پورے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرا ڈھیر ہے، اس لیے یار زندہ صحبت باقی، کبھی پھر اکٹھا ہوں گے تو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہو آخرت میں مفید ہو. یا اللہ ہم اس علم سے پناہ چاہتے ہیں جو ہمارے لیے نہ دنیا میں مفید ہو نہ آخرت میں مفید ہو. یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں. یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری طرف مائل ہو اور جھکے. یا اللہ ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر سے تر ہو. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری خطائیں معاف فرما, ہماری کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ ہماری بخشش فرما, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, ہمارے تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.